ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے. تو بھائی کس نے کہا یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے؟ کس نے کہا یہ خطاب ابو بکر؟ پہلے آپ ثابت کرو یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبب نزول جس شخص کی سبب سے آیا نازل ہوتا ہے خطاب بھی اسی سے ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اوکے. دوسری یاری پہلے تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو مومنی نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن ہم نے تمہاری تفاسیر اور تمہاری احادیث کی کتب سے یہ ثابت کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان والے تھے، بلکہ تمہارے محدثین اور مفسرین نے ان کو صدیق تک لکھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی بات کی. اور اب تم پھر سے بات اٹھا رہے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا، جہاں بھی اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے اس میں نہ صدیق اکبر کا ذکر ہے نہ عمر فاروق کا ذکر ہے. اور تمہارا اتنا بڑا دعویٰ کہ ہماری کسی کتاب کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ملتا نہ عمر فاروق کا ذکر ملتا ہے اچھائی کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم جاؤ اور تمہارے جامعہ میں علماء میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، فضل بن حسن کی کتاب ہے، قرآن کریم کی تفسیر پر معتبر اور مستند تمہارے نزدیک سمجھنے والی کتاب ہے. اس کے اندر آیت مبارکہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. تو فضل بن حسن نے جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی تو بہت سارے اقوال لکھے، اور ایک قول یہ بھی لکھا جو کہ قول تمہارے سامنے موجود ہے کہ جو سچ لے کر کے آئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جنہوں نے ان کے سچ کی تصدیق کی، جنہوں نے ان کو سچ مانا، ان کی بات کو سچ مانا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو تمہاری کتاب کے اندر ذکر بھی مل رہا ہے، اور صرف ذکر نہیں مل رہا بلکہ ان کو آیت مبارکہ کا مصداق ٹھہرایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو تصدیق کرنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور تمہاری دوسری کتاب جو کہ بڑی معتبر اور مستند سمجھی جاتی ہے، علامہ حلی کی کتاب جو کہ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر عبارت موجود ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے کیا فرمایا، یہ قول موجود ہے. حضرت علی نے فرمایا میں صدیق اکبر ہوں، حضرت علی نے فرمایا میں فاروق اعظم ہوں، اور پھر حضرت علی نے فرمایا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان ہوا ہوں. تو یہ حضرت ابو بکر کے اسلام کا ذکر علامہ حلی جو کہ تمہارے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد میں کیا ہے، اور کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ صدیق اکبر ایمان والے تو تھے، صدیق اکبر مسلم تو تھے، لیکن میں ان سے پہلے اسلام لے کر کے آیا، جو کہ اس بات کی صراحت کے ساتھ دلیل ہے کہ تمہاری کتابوں میں صرف صدیق اکبر کا ذکر نہیں ملتا بلکہ ان کے ایمان اور اسلام کا الحمدللہ ذکر ملا کرتا ہے. اور بحار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب اٹھاؤ، آپ نے حضرت زید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ایمان کی بات کی تو آپ فرماتے ہیں حضرت زید بن سعید یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. یہاں تک کہ ملا باقر مجلسی نے یہ تک لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے پہلے بھی یہ ایمان لے کر کے آئے ہیں. یہ عبارت موجود ہے. اور ملا باقر مجلسی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان سے پہلے زید بن سعید ایمان لائے، یہ بات لکھ کر واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ صرف ہماری کتابوں میں ابو بکر کا ذکر موجود نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان کے اسلام اور ایمان تک کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر اسی طرح سے مجالس المؤمنین قاضی نور اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر قاضی نور اللہ نے یہ لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی ایمان لے کر کے آئے. تو میں یہ کہتا ہوں تم یہ کہتے ہو کہ صدیق اکبر کا تو ہماری کتابوں میں ذکر ہی نہیں ملتا ہے، تو تمہارے مصنفین نے کئی مرتبہ اچھے الفاظوں کے اندر صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے، کئی مرتبہ برے الفاظوں میں ذکر کیا ہے، لیکن ذکر کیا ہے. جیسے کہ قاضی نور اللہ نے یہ بات لکھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی ایمان لے کر آئے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ آپ زبردستی ایمان لے کر نہیں آئے. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ایمان والے ہیں کہ جنہوں نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا ہے. ہم نے صرف اتنی بات کرنی ہے کہ مجمع البیان ہو اس میں بھی صدیق اکبر کا ذکر ہے، ملا باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار ہو اس میں بھی صدیق اکبر کا ذکر ہے، اسی طرح سے کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد علامہ حلی کی کتاب ہو اس میں بھی صدیق اکبر کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح سے مجالس المؤمنین قاضی نور اللہ کی کتاب ہو اس کے اندر بھی صدیق اکبر کا ذکر ملتا ہے. تو تمہارا یہ کہنا کہ ہماری کتابوں میں اچھے الفاظوں کے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا گیا اور ہماری کتاب میں صدیق و عمر کا ذکر نہیں ملتا، تو یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم نے کبھی اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہی نہیں، کبھی تم نے اپنی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھتے تو تمہیں پتہ لگتا کہ شیخین کا مرتبہ اور مقام الحمدللہ ہر دور کے مستند معتبر کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم دین ہو اس نے شیخین کے مرتبے کو سمجھا ہے
کیونکہ انہیں معلوم ہے شیخین کا وہ مرتبہ کہ جو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اس مرتبے کو کبھی بھی علی المرتضیٰ کا چاہنے والا ختم نہیں کر سکتا ہے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والا ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ واضح طور پر تمہاری منافقت اور تمہاری بغض اہل بیت ہے کہ تم نہ مولا علی کی مانتے ہو نہ تم اہل بیت اطہار کی مانتے ہو۔ اگر مانتے تو تم شیخین کے مرتبے کو سمجھتے اور یہ جانتے کہ الحمدللہ ہمارے مصنفین نے، ہمارے محققین نے شیخین کے مرتبے کو اپنی کتب کے اندر واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو